اردو ناول انتقام قسط نمبر 160 بائے اردو داستان۔ یقین کرو یار، میں خود تمہارے پاس آنے اور اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہل بھی سکوں۔ آؤں گا بابا آؤں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سے ملنے نہ آؤں؟ لیکن صبر تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں بھائی، تمہارے بھائی صاحب کو بھی لے کر آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے بغیر آپ سرکار ہمیں قبول کرنے والی نہیں، لیکن ایسے حالات تو بننے دو کہ میں ان سے آنے کی بات کر سکوں۔ ارے نہیں بابا، کوئی خطرہ شطرہ نہیں ہے، نہ گولے اور بم چل رہے ہیں، نہ پولیس پیچھے لگی ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ وہ حل ہو جائیں تو ہم سیدھا تمہارے پاس ہوں گے، بلکہ لالا کو بھی ساتھ لائیں گے۔ سب سے زیادہ تمہیں انہیں اشتیاق ہے اپنے پوتے کو دیکھنے کا۔ وکی کی ایک طرفہ گفتگو مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ واش روم میں اس کی موجودگی سے بے خبر زور و شور سے فون پر مصروف تھا، اور یہ سمجھنا تو محض کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ علینا سے بات کر رہا ہے۔ لالا بھی ٹھیک ہے اور تمہارے بھائی صاحب بھی، بلکہ صرف ٹھیک نہیں بلکہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں روز کے روز تمہیں ان کے قد وزن وغیرہ کا ڈیٹا تیار کر کے بھیجا کروں تاکہ تمہاری تسلی رہے۔ کمال ہے یار، شوہر فون کر رہا ہے، لیکن مجال ہے یہ شوہر کے بارے میں ایک بار بھی فکر مندی کا اظہار کیا ہو۔ جتنی فکریں ہیں ساری یا تو سوسو صاحب کے لیے ہیں یا پیارے بھائی کے لیے، مطلب ہم تو کسی گنتی میں شمار نہیں ہیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ میں اور لالا قد بڑھنے کی عمر سے نکل گئے ہیں، اس لیے صرف وزن کا ڈیٹا بنا کر بھیج دینا کافی ہوگا۔ معاذ نے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو پہلے تو وہ اس کی موجودگی پر اچھل پڑا، پھر جھیم مٹانے کے لیے اشارے سے پوچھا آیا کہ وہ علینا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اشارے میں منع کر کے جلدی کال ختم کرنے کا حکم صادر کیا، جس پر ظاہر ہے وکی کو عمل کرنا پڑا۔ بشرا کے بارے میں کوئی خیر خبر؟ وہ کال ختم کر کے اس میں متوجہ ہوا تو اسی سنجیدگی سے پوچھا نہیں، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کا فون ہنوز بن جا رہا ہے اور دوسرے بھی کسی ذریعے سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ وکی نے مایوسانہ انداز میں سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے اطلاع دی۔ چیف سیکورٹی آفیسر سے کچھ معلوم کیا جا سکا؟ وہ ایک بار جو بتا چکا ہے، اس کے بعد بھلا کیا بتائے گا؟ ہاں، ہمارا ارادہ تھا کہ چھٹی کر کے گھر جائے گا تو راستے میں اٹھا لیں گے، لیکن وہ تو مسلسل وہیں اٹکا ہوا ہے، اور وہاں اس پر ہاتھ ڈال کر ہم اگلے بندے کو ہوشیار نہیں کر سکتے۔ انہیں شک تھا کہ مہناز والے بلڈنگ کے چیف سیکورٹی افسر کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے، لیکن وہ بندہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مہناز نے ہوش میں آ کر کوئی بیان دیا؟ نہیں، ڈاکٹر نے فی الحال اس سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہے، اس لیے ہوش میں آ جانے کے باوجود وہ اسے سکوناور دوائیں دے کر غنودگی میں رکھ رہے ہیں۔ وہ یوں شرمندہ شرمندہ سا اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا جیسے بشرا کا پتہ نہ چل سکنے میں اسی کا قصور ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ سوال جواب ترک کر کے بیزار سا کمرے سے باہر نکل گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اعظم تک پہنچنے میں مسلسل تاخیر اور ناکامی کا بوجھ ہی کم نہیں تھا کہ بشرا کے غیاب نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے معاملے میں پہلے ہی اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا اور مسلسل یہ خیال کے چوکے لگاتا رہتا تھا کہ بشرا پر جو کچھ بھی تھی، اس کی بڑی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ وہ خود تھا۔ یہ اس کی دوستی تھی جو بشرا کو اس مقام تک لے آئی تھی۔ خیال تھا کہ بازل کو اس کے حسب خواہش سزا مل جائے گی تو اس کے نقصانات کا مداوع ہو نہ ہو دل کو ایک تسلی سی مل جائے گی، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا اور بازل ان کی گریب سے نکل بھاگا تھا۔ اصل میں جو کچھ بشرا چاہتی تھی وہ اتنا سیدھا کام نہیں تھا۔ بندے کو جان سے مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن نشان عبرت بنا کر زندہ رکھنا، وہ بھی اس انداز میں جیسا کہ بشرا کی خواہش تھی، ایک ٹیکنیکل کام تھا۔ اسی لیے تھوڑے تعطل کا شکار ہو گیا تھا اور اسی تعطل نے بازل کو موقع فراہم کر دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بازل نے میڈم ایکس سے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہو اور اس وقت بشرا اس کی گرفت میں ہو۔ انسان اگر ایک بار اندیشوں کا شکار ہو جائے تو پھر ذہن نئے سے نئے وہم میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا اور دماغ اعظم، بشرا اور سجل کے خیالات کے درمیان چھلانگیں مارتا پھر رہا تھا۔ سجل کے پاس مہلت کم تھی اور اعظم کو جلد از جلد اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا معاذ احمد؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم ہتھیار ڈال دو تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے کسی نے سرگوشی کی تو وہ ٹہلنا بھول کر ٹھٹک کر رک گیا۔ جس جگہ وہ رکا اس کے عین سامنے اس کمرے کی کھڑکی تھی جس میں نیلی کا قیام تھا۔ اس وقت وہ کھلی کھڑکی میں کھڑی کہیں آسمان کی وسعتوں کو گھورتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا، جس پر فوری عمل درآمد کا پروگرام بنا کر وہ نیلی سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ اگر تم نے میری کال ریسیو نہیں کی تو میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گی، اور وہ بھی اکیلی نہیں، میڈیا کے ساتھ۔ پھر جو تماشا لگے گا اسے تم اور تمہارے ووٹر دونوں عرصے تک بھلا نہیں سکیں گے۔
عرفان اللہ کئی بار بجنے والی فون کی گھنٹی کو کالر کا نام دیکھ کر نظر انداز کر چکا تھا، لیکن رد عمل میں جو پیغام موصول ہوا تھا اس نے اسے ہونٹ بھینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں مصیبتوں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ عورت چاہتی ہے کہ میں نوجوانی کی طرح اس کی ایک پکار پر دوڑا چلا جاؤں۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بڑبڑایا اور بستر سے اتر تک کھڑکی تک گیا۔ اس کھڑکی کا شیشہ بل پروف تھا، جسے کھولے بغیر وہ اطمینان سے باہر جھانک سکتا تھا۔ باہر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس وقت بھی اس کے گھر کی حفاظت پر مامور گارڈز چاقو چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ فرض شناس گارڈز اسے دشمنوں کی گولیوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتے تھے، لیکن تاجور کی صورت میں نازل ہونے والی بدنامی کا بھلا کیا کرتے؟ یوں تو اس کے نام کے ساتھ تاجور کا نام ہمیشہ ہی جوڑا جاتا رہا تھا، لیکن آج کل وہ جس مقام کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اس کا تاجور سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ یہ دوری اختیار کرنا اس لیے مشکل نہیں تھا کہ تاجور تمام تر کوشش کے باوجود عمر کے اس حصے میں آ کر اس کے لیے اپنی ساری کشش کھو چکی تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ صوفے کی صورت ایسی حسین اور جوان سال پیے میسر آ گئی تھی، جس کے ساتھ ہر دن عید کا دن تھا۔ ایک بار بات کر کے اس کا دماغ درست کر دوں، پھر نمبر ہی بلاک کر دوں گا۔ واپس بستر پر بیٹھتے اس نے ایک بار پھر تاجور کا پیغام کھول کر پڑھا اور غصے سے بڑبڑایا۔ جس نمبر پر تاجور کی کال آئی تھی وہ اس کا پرسنل نمبر تھا، جو چند بہت قریبی اور خاص لوگوں ہی کو دیا گیا تھا، اور اس نمبر پر آنے والے کالز عموماً وہ خود وصول کرتا تھا۔ مل گئی فرصت مجھ سے بات کرنے کی، انگلیاں گھس گئی میری آپ کا نمبر ڈائل کر کر کے، لیکن آپ تو جیسے ابھی سے ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، جو اس حقیر بندی سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پا رہے۔ دوسری طرف سے تاجور نے کال ریسیو کرتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ ایسی کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تم پر کہ مجھ سے بات کیے بنا گزارا نہیں ہو رہا؟ اچھی طرح جانتے ہو کہ اس وقت میں اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے اہم دور سے گزر رہا ہوں۔ تمہارا کام ہے کہ مجھے سپورٹ کرو، لیکن سپورٹ کرنا تو دور کی بات، تم میں اتنا بھی سینس نہیں کہ اگر میں کال ریسیو نہیں کر رہا تو یہ سوچ کر صبر کر جاؤ کہ میں کہیں مصروف ہوں گا اور فرصت ملنے پر خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ عرفان اللہ نے بھی جواباً اسے جھاڑا۔ میں جانتی ہوں کہ آج کل جتنی خوبصورت مصروفیت آپ نے پال رکھی ہے، آپ کو فرصت کی صورت ملے گی، اس لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑی۔ کیا بکواس ہے، یہ کون سے بیہودہ الزام تراشیاں کر رہی ہو؟ عرفان اللہ بوکھلا گیا۔ الزام تراشی کیسے؟ آپ کے پہلو میں چلتی حسین قیامت ایک کھلی سچائی ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ ایسی حسین عورت قریب ہو تو آپ کی نیت اور عمل دونوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تاجور نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کی فرصت نہیں، صاف صاف بتاؤ کہ کیوں کال کی ہے؟ عرفان اللہ جزبز ہوا اور اس کی سچائی کو اپنے غصے کی تیزی سے دبانے کی کوشش کی۔ اس بدنصیب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جس کی ولدیت کے خانے میں شوکت کا نام لکھوا کر آپ اس سچ کو بھول ہی گئے ہیں کہ وہ آپ کا خون ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ میں نے اسے کہیں بھیجا ہے اور نہ وہ مجھے بتا کر گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر کہاں سے لا کر دے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں لا کر دے سکتے آپ کوئی خبر؟ اتنے تعلقات ہیں آپ کے، بڑے بڑے پولیس افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے ایک اشارے پر بہت کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کی خبر نہیں لا سکتے۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کیا بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ بیٹا صرف اسے مانا جاتا ہے جس کی ماں کے ساتھ کھلے بندوں نکاح پڑوایا ہو۔ طوائف اپنی اولاد کسی کے سر تھوپنے کی کوشش کرے تو اس کے دعوے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ عرفان اللہ کی بے رحمی سے دیے گئے جواب نے تاجور کو پل بھر کے لیے گنگ کر دیا، لیکن پھر تل ملا کر تیز لہجے میں بولی، وہ زمانے گزر گئے عرفان اللہ صاحب، جب سچ جھوٹ کو ثابت کرنا مشکل تھا اور دنیا بس اسے سچ ہی مانتی تھی جو آپ جیسے نام نہاد عزت داروں کی زبان سے نکلتا تھا۔ اب تو ایک ڈی این اے ٹیسٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر ڈالتا ہے۔ کہیں تو اپنا سچ دنیا کو ثابت کر کے دکھا دوں۔ اس بار گنگ ہونے کی باری عرفان اللہ کی تھی۔ سکوت کا ایک مختصر سے وقفہ گزرا، پھر وہ نرم لہجے بنا کر بولا، ممتا کے جذبات میں بہہ کر میرے اور اپنے تعلق کی خوبصورتی کو کیوں داؤ پر لگا رہی ہو تم مجھے عزیز ہو، اور وہ اس لیے کہ اس نے تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ دنیا داری کی مصلحتوں کو تم مجھ سے بڑھ کر جانتی ہو، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ میں بھی اس کے لیے پریشان ہوں اور اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسی ہی کوئی خبر ملی سب سے پہلے تمہیں اطلاع دوں گا۔ تمہیں یوں بار بار فون کر کے مجھے یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے عرفان اللہ صاحب۔ مانا کہ بہت مضبوط اعصاب کی عورت ہوں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد
عام عورتوں جیسی جذباتیت نہیں رہی، لیکن یہ جو کمبخت ممتا ہے نا، اس جذبات کے سارے جذبات الگ ہوتے ہیں، لاکھ دھیان بٹاؤ لیکن اس بدنصیب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ عرفان اللہ کی حکمت عملی کامیاب رہی اور تاجور کا دل پسیجنے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی نرم پڑ گیا۔ میرے ہوتے تمہیں فکریں پالنے کی ضرورت نہیں، کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ۔ وہ بظاہر تاجور کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن دماغ اس کی دھمکی میں اٹکا ہوا تھا اور ذہن میں مسلسل یہ خیال کل بلا رہا تھا کہ اس سے قبل کے تاجور اپنی اس دھمکی کو دہرائے، اس کا کوئی نہ کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ آپ کی تسلی کے بھروسے اپنی ممتا کو سمجھا رہی ہوں، خیال رکھیے گا، مجھے مایوسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ادھر تاجور اس کی سوچ سے بالکل بے خبر ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس نے بڑے سلجھو انداز میں اسے بائے کہہ کر سلسلہ منقطع کیا تو یکدم سامنے آ کھڑے ہونے والے بازل کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کب آئے تم؟ حیرت کی شدت سے سنبھلی تو اسے گلے لگاتے ہوئے جذباتی انداز میں پوچھا۔ اس وقت جب آپ ہمیشہ کی طرح اس خود غرض اور چالاک آدمی کے ہاتھوں بیوقوف بن رہی تھی، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ کیوں سوچتے ہو ایسا؟ وہ خود تمہارے لیے فکر مند ہے اور بتا رہا ہے کہ مسلسل تمہیں تلاش کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مجھے وہ صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب ان کے پاس میرے لائق کوئی خدمت ہو، اور سنا ہے کہ آج کل ان کے گرد بڑے خدمت گزار جمع ہو گئے ہیں۔ اس پر ماں کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تاجور خود ہی بات بدلتے ہوئے بولی، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ کم از کم کوئی پیغام ہی بھجوا دیتے، کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان رہی۔ دیکھو صحت کتنی خراب ہو گئی ہے تمہاری، اور رنگت بھی جھلس گئی ہے۔ جہنم میں رہ کر انسان جھلستا ہی ہے، لیکن میرا بھی وعدہ ہے کہ خود کو اس اذیت سے گزارنے والوں سے ایک ایک تکلیف کا پورا پورا حساب لوں گا۔ اس کے لہجے کی ایسی تپش تھی کہ تاجور جو ایک مضبوط عورت ہونے کے باوجود اپنے جسم میں پھریری محسوس کی۔ ایسا کرو کہ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے پینے کو منگواتی ہوں۔ بات بدل دینا ہی اس وقت سب سے بہترین حل تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھیے گا، ابھی ادھر میرے آنے کی اطلاع نہیں کرنی، میں پہلے اپنے ذاتی کام نمٹا لوں، پھر دیتا ہوں اس دربار میں حاضری۔ اس نے ماں کو نصیحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ تاجور کے پاس حامی بھرنے کے سوا کوئی دوسرا انتخاب نہیں تھا۔ وہ اس کا بیٹا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ خود اس کی وحشت سے ڈر جاتی تھی۔ ذرا میرے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی کافی بنوا دیں، میں اتنی دیر میں بات لے کر چینج کر لوں، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس نے وہیں ایک سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تاجور بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چنانچہ جب موبائل پر کال آنا شروع ہوئی تو اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم سکون سے تو بیٹھو، اللہ نے چاہا تو سب خیر ہوگی۔ راحیلہ نے بے قراری سے ٹہلتی بشریٰ کو تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ کیسے بیٹھوں سکون سے؟ وہاں معاذ تھا اور وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے معاذ کی خاطر مشکل حالات میں میری ہر ممکنہ مدد کی۔ اس کی آنکھیں گرچہ خوش تھی، لیکن اتنے اتنا کرب تھا کہ راحیلہ کا اپنا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بشریٰ کے قریب گئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر رسانے سے بولی، تم تو اتنی بہادر ہو، تم نے اتنے بڑے بڑے صدموں کو بہادری سے جھیلا ہے، پھر ایک ایسے حادثے پر کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو جس میں امکان ہے کہ کچھ لوگ محفوظ بھی رہے ہوں گے؟ تم دیکھنا ان محفوظ رہنے والوں میں معاذ بھی شامل ہوگا۔ راحیلہ اس کی دوست تھی اور ماضی میں معاذ کے لیے اس کے جذبات کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اس وقت اسے خاص اسی کے حوالے سے تسلی دے رہی تھی۔ بہادر ہوں، لیکن سینے میں پتھر کا دل تو نہیں لیے پھرتی کہ ہر دکھ ہر صدمے کو سہتی ہی چلی جاؤں۔ میں بتا رہی ہوں کہ تمہیں کہ معاذ کو کچھ ہوا تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کا کرب مزید بڑھ گیا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ آصف کوشش کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ لینے کی، اللہ نے چاہا تو اچھی ہی خبر ملے گی۔ تم یہاں بیٹھو اور خوب دل لگا کر دعا کرو، دعا کی طاقت بڑے بڑے طوفانوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ راحیلہ نے زبردستی اسے ایک صوفے پر بٹھایا۔ اسی وقت اس کا شوہر آصف اندر داخل ہوا۔ کچھ معلوم ہوا؟ راحیلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بشریٰ کی آس بھری نظریں بھی اس کی طرف اٹھی۔ آگ گیس لیکی سے لگی تھی، فائر بریگیڈ کو دیر سے اطلاع دی جا سکی، اس لیے آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ پوری عمارت راکھ ہو گئی ہے۔ اور آصف بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ بشریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ بشریٰ کی آس بھری نظریں بھی اس کی طرف اٹھی۔ آگ گیس لیکی سے لگی تھی، فائر بریگیڈ کو دیر سے اطلاع دی جا سکی، اس لیے آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ پوری عمارت راکھ ہو گئی ہے۔ اور آصف بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ بشریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ وہاں 4 افراد کی سوختہ لاشیں ملی ہیں۔ لاشیں بالکل ناقابل شناخت ہیں، ڈی این اے یا ڈینٹل ایگزامینیشن سے ہی انہیں شناخت کیا جا سکے گا، آصف نے آہستہ آواز میں بتایا۔ 4 افراد؟ 4 افراد کی لاشوں کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ بچ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حادثے کے وقت وہ لوگ کہیں باہر ہوں،
راہیلہ نے بشرا کی تیزی سے زربردی رنگت دیکھی تو تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ اس کے بعد کی بشرا پر خاطر خواہ اثر ہوا اور چہرے پر امید کی کرن چمکی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا خیال ہے مجھے ماں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر یاد ہے تو میرے فون سے کال ملا لو، ورنہ میں تمہاری سم اپنے موبائل میں لگا دیتی ہوں۔ راہیلہ نے اسے پیشکش کی۔ سم لگانے کی ضرورت نہیں، مجھے نمبر یاد ہے۔ بشرا کو مناسب نہ لگا کہ اس کے موبائل میں اپنی سم لگا کر اسے زحمت دے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ راہیلہ نے اپنا موبائل ان لاک کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا گیا ماس کا نمبر ڈائل کیا اور دھڑکتے دل سے دوسری طرف کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ اور سہ بارہ کوشش کی، ہر بار ایک جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ کال ریسیو نہیں ہو رہی؟ راہیلہ نے اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر پوچھا۔ کوئی رسپانس ہی نہیں۔ اس نے اسے موبائل واپس پکڑانا چاہا۔ اسے اپنے پاس ہی رکھو، دوبارہ ٹرائی کر لینا۔ راہیلہ نے اس سے موبائل نہیں لیا اور آصف کی طرف رخ کر کے بولی، بشرا کا موبائل میری غلطی سے گر کر ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کے لیے دوسرا موبائل سیٹ لا دیجیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسی کو ریپیئر کروا لوں گی۔ بشرا نے جلدی سے انکار کیا۔ میں نے جو کہا ہے آپ وہی کریں، اس کی کسی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راہیلہ نے تیز لہجے میں میاں پر حکم چلایا۔ یہ زیادتی ہے راہیلہ، ایک تو میرے فون کے گرنے اور ٹوٹنے میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو کیا میں تم سے ہرجانہ لوں گی؟ جو ہوا سو ہوا، میں نے کہہ دیا ہے آصف بھائی، آپ اس کی بے تکی فرمائش ہرگز پوری نہیں کریں گے۔ وہ راہیلہ سے بات کرتے کرتے اچانک آصف سے مخاطب ہوئی۔ وہ بات یہ ہے کہ میری بیگم بالکل بھی بے تکی بات نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہو تو مجھ میں ان کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ آصف نے راہیلہ کو فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جواباً وہ شرمانے اور مسکرانے لگی۔ دونوں میاں بیوی نے اچھی نوٹنکی لگا رکھی ہے۔ بشرا جھنجھلا کر زیر لب بڑبڑائی اور ایک بار پھر ماس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نتیجہ حسب سابق تھا۔ مہناز سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا تو مہناز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حالات نے اس میں کئی جسمانی نقائص پیدا کر دیے تھے، لیکن خوش قسمتی سے دماغی صلاحیتیں اب بھی پوری طرح بیدار تھی اور کئی ضروری فون نمبر اس کی یادداشت میں محفوظ تھے۔ کمال ہے، یہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کال ریسیو نہ کی گئی تو وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اسے معلوم تھا کہ مہناز ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے فون سے کبھی غافل نہیں رہتی، اس لیے اس کا کال ریسیو نہ کرنا اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں اور آصف تمہیں وہاں لے چلیں گے، تم خود مہناز سے مل کر اپنی تسلی کر لینا۔ راہیلہ نے اس کی پریشانی کا حل پیش کیا۔ ایسے تو ہم وہاں لالا کے ٹھکانے پر بھی جا سکتے ہیں، اسے خیال سوچا۔ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، جس قسم کے حالات آپ لوگوں کو درپیش ہیں۔ ہم اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ آتی زدگی کا واقعہ محض حادثہ نہیں تھا اور آگ کسی نے لگائی تھی۔ آصف اس موقع پر گفتگو میں داخل دیا اور بشرا کے خیالات کی مخالفت کی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو تم کسی کی نظر میں بھی آ سکتی ہو۔ راہیلہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ تو پھر مجھے مہناز کے پاس ہی جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں مجھ سے کوئی سنگن مل جائے۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی اپنی خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ مہناز کے پاس بھی میں آپ کو صرف اس صورت میں لے جاؤں گی جب آپ اچھی طرح کھا پی کر خود کو ریفریش کر لیں گی۔ آصف نے فٹ سے شرط رکھ دی۔ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب سے جاگے اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہو، اس طرح کھائے پیے بغیر خود کو ہلکان کرتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ راہیلہ نے جھٹ اپنے میاں کی تائید کی۔ تم دونوں میاں بیوی نے شاید شادی سے پہلے کامیاب ازدواجی زندگی کا کوئی کورس کیا تھا جس کا پہلا سبق یہی تھا کہ ہر حال میں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا ہے۔ اس نے راہیلہ کی یوں تائید کرنے پر پھپتی کسی، جس پر شرمندہ ہونے کے بجائے دونوں نے خوش دلی سے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کہکہے کو راہیلہ کے موبائل کی فون گھنٹی نے بریک لگا دیے۔ فون ابھی تک بشرا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا مہناز کا نمبر دیکھا اور جلدی سے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو یار، میں تمہیں کال کر رہی تھی لیکن تم نے ریسیو نہیں کی۔ میرے پاس ایک بہت بری نیوز ہے، لالا عیسیٰ کے ٹھکانے پر رات پتہ نہیں کس طرح آگ بھڑک اٹھی تھی، سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مجھے معاذ اور باقی لوگوں کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اگر تم کچھ معلوم کر سکتی ہو تو معلوم کر کے مجھے حالات سے آگاہ کرو۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ کہے جانے کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کیا تو ایک تسلسل سے بولتی چلی گئی، لیکن پھر احساس ہوا کہ دوسری طرف سے کوئی آواز یا رد عمل نہیں ہے۔ ہیلو مہناز، تم نے سنا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہیں میری آواز آ رہی ہے نا؟ اس نے مہناز کو پکارا لیکن اس بار بھی خاموشی ہی رہی، پھر لائن کٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر راہیلہ نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، شاید سگنلز کا مسئلہ ہے۔ مہناز نے کال تو ریسیو کی تھی لیکن کوئی بات ہی نہیں ہو سکی، مجھے اس کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ دوبارہ نمبر ملا لو، راہیلہ نے مشورہ دیا۔ ہاں یہی کرتی ہوں۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا لیکن اب دوسری طرف سے موبائل بند ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔ سگنلز کا ایشو ہوگا، تم پریشان نہ ہو اور آ کر کچھ کھا پی لو۔ دیکھو آصف، میں بھی تمہارے انتظار میں ابھی تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ راہیلہ نے کہا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کے میزبان اس کی خاطر ابھی تک بھوکے ہیں۔ اخلاقاً اسے ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنا پڑا لیکن دل میں ایک کھنک سی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
इसी कैफियत में इसने राहिल और आसिफ का साथ देने के लिए इनके स्टार पर थोड़ा बहुत खाया, फिर चाय पीने लगी। अभी मुश्किल से 2 घूंट लिए होंगे कि महनाज के नंबर से तहरीरी पैगाम वसूल हुआ लिखा था। मेरे मोबाइल में कुछ खराबी हो गई है, सही तरह से आवाज़ नहीं आ रही और माइक तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम आओ तो आमने सामने बैठकर सुकून से बात करते हैं। ओह, मैं यही परेशान हो रही थी कि तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। ठीक है, फिर मैं वापस आती हूँ तो इत्मीनान से बात करते हैं। इसने पैगाम पढ़ा तो इत्मीनान का सांस लेते हुए इससे जवाबी पैगाम दिया। कब तक आओगी? ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने तक मैं पार्लर के लिए निकल जाऊं। नहीं, इतनी देर नहीं लगाऊंगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा। राहिल और उसके शोहर मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। इसने जवाब दिया, जिसके रद्दमल में महनाज की तरफ से ओके कहकर बात खत्म कर दी गई। इसने राहिला और आसिफ को इस सारी बातचीत से आगाह किया तो वो मियाँ बीवी भी मुतमिन होकर जल्दी नाश्ते से फारिग होने की कोशिश करने लगे।